اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ جب مشرکین جنہوں نے شرک کیا اور جن پیشواؤں کے کہنے پر انہوں نے شرک کیا وہ سارے ایک جگہ جمع ہوں گے میدان محشر میں، اور اس وقت وہ عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ جہنم کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے، اور وہ جو پیروکار ہوں گے وہ اپنے پیشواؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور پیشوا پیروکاروں کو کہہ رہے ہوں گے اور نفرت کر رہے ہوں گے، اور اس وقت پیروکار اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیشواؤں کے لیے جن کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا تھا وہ کہیں گے مالک یہ ہمارے سردار تھے، ان کی وجہ سے ہم نے یہ گناہ کیا اور یہ شرک کیا، مالک انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اور اس وقت پیشوا جو ہوں گے وہ پیروکاروں سے نفرت و اظہاری یعنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ یہاں پر اس آیت میں فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کے دن سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اس وقت کوئی تعلق کافروں کا ایک دوسرے سے نہیں ہوگا، ساری دوستیاں جو دنیا کی تھی وہ کٹ جائیں گی اور رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ہمیں قرآن کی دوسری آیت یاد رکھنی چاہیے کہ کافر ایک دوسرے سے یعنی دوست نہیں ہوں گے، قیامت کے دن مددگار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے، لیکن مومن ایک دوسرے کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کی یعنی کل قیامت کے دن گہرے دوست بھی ہوں گے۔ 25ویں پارے میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن یہی پرہیزگاری یہ ایمان کی دولت جس کے پاس ہے کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اور کافر قیامت کے دن انتہائی تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ یا اللہ تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، حالانکہ محشر کے میدان میں جانے کے بعد اب دنیا میں لوٹنا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمنا اتنی کریں گے مالک ایک مرتبہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے اور ان پیشواؤں سے ہم دنیا میں جا کے اظہار بیزاری کریں اور مزید اپنے باطل معبودوں جن کو ہم نے پوجا تھا اور دنیا والوں کو ہم دکھائیں کہ ہم ان سے بیزار ہیں، اور تیسرا یہ کہ تو دنیا میں ہمیں بھیجے گا ہم دنیا میں جا کر ایمان لے کر آ جائیں۔ یعنی قیامت کے دن ایمان کی قدر ان کافروں کو پتہ چلے گی، ان مشرکوں کو ایمان کی قدر پتہ چلے گی، اور بہت کچھ ایسی آیتیں آگے آئیں گی جس میں یہ تمنا کریں گے مالک ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، کچھ تو نیکی کر لیں، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم کثرت سے نیکیاں کر لیں۔ یہ ساری باتیں یاد رہیں، یہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ کی حسرت یہ تو کافر کو ہوگی، لیکن مسلمان کل قیامت کے دن اسے بھی حسرت ہوگی۔ کس بات کی حسرت ہوگی؟ اسے اس بات کی حسرت ہوگی کہ دنیا میں نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر، جس طرح حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی، جو اس دنیا سے جائے گا اسے افسوس بھی ہوگا اور ندامت بھی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کس بات پر؟ صحابہ نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا ندامت ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نیک تو تھا دنیا میں، دنیا سے جا رہا ہے، اسے اس بات پر حسرت ہوگی کاش کہ میں اور زیادہ نیکی
نیکیاں کر لیتا. اور گناہگار اس دنیا سے ایمان تو سلامت لے کر جا رہا ہے لیکن اسے اس بات پر حسرت ہوگی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جسے معاف کر دے, جس کی نیکیاں اللہ, جس کا ایمان سلامت ہو, تو ہم دیکھتے ہیں مرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے. تو فرمایا گناہگار ہوگا, اسے اس بات پر ندامت ہوگی کہ میں گناہوں سے دنیا میں باز کیوں نہیں آیا, یعنی میں گناہوں میں کیوں ملوث رہا, اسے اس بات پر حسرت ہوگی. اور بھی حسرت ہوگی کہ جس نے ظلم کیا ہوگا, جس نے تکلیف دی ہوگی, اسے بھی حسرت ہوگی اس بات پر کہ میں نے دنیا میں تو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں جمع کر لی لیکن میں نے کسی پر ظلم کر دیا, کسی کو تکلیف دے دی, اب قیامت کے دن میری یہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ کا بوجھ. کسی کو اس بات پر حسرت ہوگی, حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں اسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا, اس بات پر اسے حسرت ہوگی قیامت کے دن. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ کسی مجلس میں, جیسے ہماری مجلسیں لگتی ہیں, تو فرمایا کسی جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ کا ذکر کیے بغیر وہ مجلس سے اٹھ گئے تو قیامت کے دن ایسی مجلسیں بھی حسرت والی بن جائیں گی. تو اسی لیے ہم کوئی بھی مجلس سجائیں تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے, یہ بات ہمیں پتہ چلی. اسی طرح آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو, جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سے پہلے والی آیت میں ایک اور لفظ رہ گیا کذالک یریہم اللہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کے برے اعمال بھی دکھائے گا اور انہیں حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے, یعنی اعمال کی صورت بنا کر دکھائی جائے گا. اور یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں جنت انہیں دکھائی جائے گی, قیامت کے دن جنت کا مقام دکھایا جائے گا اور وہ جنت دیکھ کر پھر وہ مومنین کو دی جائے گی اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تو یہ بھی حسرت انہیں ہوگی. تو اللہ ایسی حسرت سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں مشرکین نے بہت سارے جانور جو تھے وہ اپنی طرف سے حرام کر دیے تھے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ زمین میں جتنی پیدا شدہ چیزیں ہیں یا یہ جانور جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا انہیں تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے, اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ حلال ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہے. لہٰذا اس آیت میں بتایا گیا صرف ان چیزوں سے بچو کہ جسے اللہ نے خود منع کر دیا کہ یہ حرام ہے اور اس سے بچو, تو جو چیزیں منع نہیں کی وہ حلال ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر حرام کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضاکیت سے بغاوت کرتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں وہ بغاوت کرتا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے. اور اسی حدیث پاک میں کہ میں اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا, پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا. اب یہ جو قرآن میں بار بار آپ سنیں گے حلال طیب رزق, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بذات خود حلال ہو جیسے بکرے, گائیں اور گوشت, سبزی, دال وغیرہ, اور یہ جو ہمیں جائز ذرائع سے حاصل ہو جائیں تو حلال ہے. یعنی رشوت کے ذریعے, چوری کے ذریعے, ڈکیتی کے ذریعے یا ناجائز ذرائع سے اگر یہ حاصل نہ ہو, اگر حاصل ہوئے تو یہ حرام ہو گئے. اور ہم نے اپنی محنت سے یعنی چوری کا نہیں ہے, ڈکیتی کا نہیں ہے, رشوت کا نہیں ہے, تو پھر یہ حلال ہے اور طیب رزق ہے. اس کو حلال طیب رزق کہا گیا. اور حلال طیب رزق کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ آتی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. کیا صحابہ کا جذبہ ہوا کرتا تھا, حضور آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات یعنی جس کی ہر دعا قبول ہو اللہ مجھے ایسا بنا دے. حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ سعد میں نے تمہارے لیے دعا کر دی. حضور ایسا بھی کہتے تو ان کے لیے ہو جاتا, لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے سعد
اپنی خوراک کو پاک کرو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی اپنی خوراک جو یہ منہ سے نوالے جو پیٹ میں جاتے ہیں، آج یہی چیزیں ہم نے چھوڑ دی، جبھی ہماری دعائیں ان چیزوں سے دور ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم جو کھاتے ہیں اس میں غور کر لیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ان چیزوں میں جب غور نہیں کرتے جبھی ہماری دعائیں، حضور نے ساتھ کو فرمایا ساتھ اپنی خوراک کو پاک کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے دست اقدس میں میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو فرمایا 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا فرماتے ہیں اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس کا جسم سود سے پلا، حرام خوری سے پلا، اس کے لیے حضور فرماتے ہیں آگ ہی بہتر ہے۔ آج دنیا میں بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جو حرام کے جن کو منہ لگ جاتا ہے تو دنیا میں جب جاتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ ان کا گوشت کیسے ہو جاتا ہے، وہ اپنے پورے وجود کو کس طرح گندا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنا اہم پیغام ہے اس حدیث پاک میں، ہمیں غور کرنا چاہیے اور حلال روزی انسان کمائے، حلال کھائے، حلال پہنے، اور دوسروں کو جب بھی کوئی اپنی طرف سے دے بھی تو وہ بھی حلال مال دے اور حلال میں سے ہی خرچ کرے۔ یہی ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ سب کا یہی طریقہ رہا، اپنے رزق کے لیے بڑی فکر مند ہوتے تھے کہ تھوڑا ہو لیکن حلال ہو۔ زیادہ کے چکر میں آج ہم پڑ گئے، اسی وجہ سے حرام کے انسان اس کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ شیطان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ شیطان کا کام کیا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر اور شرک کی طرف بلائے، اللہ کے متعلق غلط عقائد منسوخ کر کے اور اس کی طرف حلال حرام یعنی حلال کردہ کو حرام کہنے کی طرف اور اس کے حرام کردہ کو حلال کی طرف کہنے کی طرف شیطان کا یہ کام ہے۔ اسی طرح شیطان کا یہ کام ہے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، انانیت، نفرت، عداوت، جنگ، جدل، تذلیل، تحقیر، استہزاء، الزام تراشی، یہ سارے گناہوں کی طرف شیطان بلاتا ہے۔ اور فرمایا یوں ہی بے حیائی کے کاموں، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بد نگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ کرنا، یہ سارے کام وہ شیطان ان ذریعے سے فرمایا کہ یہ شیطان کے کام ہیں اور اس کے ذریعے بندے کو وہ گھیرتا ہے اور اس کو برباد کرتا ہے۔ آج مفسرین کہتے ہیں افسوس کے ساتھ یہ وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں میں بے پردگی کی وجہ سے، دوست احباب میں، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ، یہ سارے یعنی ایسے تعلقات کے ذریعے یہ ساری بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اور آدمی کبھی نیک ہونے کا سوچتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس کی وجہ سے انسان نیک نہیں بن پاتا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو پھر انشاءاللہ اس کا یعنی کہ ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تو وہ ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست ہمیں مل جائیں تو انسان کی زندگی وہ سنور جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شیطان کے برے کام ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، سیکھا، سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط بنا دے، ہمارے ضرب کو وسیع کر دے۔ اے اللہ پاک ہم نے آج کے درس میں سنا مولا کریم حلال طیب رزق کھانے والا مولا کریم مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ آج تک ہمارے غلطی سے مولا کریم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے کوئی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں چلا گیا، اللہ ہم توبہ کرتے
ہیں تو معاف فرما، ہمیشہ ہمیں حلال طیب پاک رزق عطا فرما اور ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے اے رب کریم، اور ہمیں شیطان کے جتنے برے کام ہیں جس کے ذریعے وہ انسان کو برباد کرتا ہے، اللہ ان تمام جو کام ہم نے سنے ان تمام برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اے رب کریم۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی